خان کچھ دیر میرے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ آپ حکم کرو صاحب، کبیر خان کا جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے۔ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ ہاں، فی الحال کچھ نہیں، بس ایسے ہی کچھ خیال آ گیا تھا۔ تم جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، تمہاری گھر والی راہ دیکھتی ہوگی تمہاری۔ کبیر کچھ کہتے کہتے رک گیا اور الجھن زدہ سا وہاں سے چلا گیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ میرے اندر کیسی عجیب سی ایک جنگ چھڑنے لگی تھی، جیسے میرا وجود دو حصوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہو۔ میرے اندر ایک نیا پریزاد جنم لینے لگا تھا جو مجھے رقیب سے رقابت کے سبق سکھانے لگا تھا۔ وہ سارا دن میرے اندر بولتا رہتا تھا، یہ کیا کرنے جا رہے ہو احمق انسان، خود اپنے ہاتھوں اپنی قبر کھودنے کا انتظام خوب کیا ہے تم نے۔ اب تمہاری رقم سے عدنان عینی کی آنکھوں کا علاج کروائے گا، اور پھر جب وہ لڑکی تمہیں اس شہزادے کے پہلو میں کھڑے دیکھے گی تو فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ ٹھیک ہی کہا تھا عدنان نے، وہ بہت مان دیتی ہے مجھے، مگر صرف مان، عزت اور تعظیم۔ میں نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا، جس تبسم کو میں اپنے مقدر کی پھوار سمجھا تھا وہ تو اس کی عادت نکلا۔ 4 دن اس نے مجھ سے ہنس کر بات کیا کر لی اور ذرا سا اپنا وقت مجھ پر صرف کیا کر دیا۔ میں تو اس کی محبت کا حقدار سمجھ بیٹھا تھا خود کو، احمقوں کی جنت کا سردار تھا میں۔ کتنا بڑا دھوکہ کھایا اپنے صدا کے غدار دل کے ہاتھوں میں وہ منافق تھا جسے 100 بار ایک ہی سوراخ سے ڈسا گیا تھا۔ جی چاہ رہا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اپنا سینہ چیر کر اس بے وفا قلب کو باہر نکالوں اور اپنے قدموں تلے اس وقت تک رونتا رہوں جب تک کہ زندگی کی آخری رمق باقی رہے۔ اگلے دن میں گھر سے نکلا تو جانے کہاں کہاں بھٹکتا رہا، اور پھر کسی ہوٹل کا بورڈ دیکھ کر میں نے ڈرائیور کو گاڑی اسی طرف موڑنے کا کہہ دیا۔ میں کچھ دیر تنہا بیٹھنا چاہتا تھا، اور کبھی کبھی تنہائی ہمیں صرف لوگوں کے ہجوم میں ملتی ہے۔ ویرانوں میں تو ہم اپنے سامنے مزید نمایاں ہو جاتے ہیں، اور مجھے ایسی تنہائی چاہیے تھی جہاں خود مجھے بھی میرا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لابی میں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ یہ 5 اور 7 ستارہ ہوٹل بھی عجیب ہوتے ہیں، ایک دنیا ایک خلقت وہاں آتی جاتی رہتی ہے، مگر کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، مگر عموماً مسکرانے کی وجہ نامعلوم ہوتی ہے۔ اچانک لابی میں ایک شور سا اٹھا اور کچھ لوگ ایک جانب لپکے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو لبنہ اپنے اسٹاف کے ساتھ لابی میں داخل ہو رہی تھی۔ میڈم شاہ پارہ کے مداح اس سے آٹوگراف لینے میں مصروف تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ لبنہ کی ساکھ بطور ہیروئن پھر سے بحال ہو چکی تھی۔ جانے یہ آٹوگراف لینے والے مداح بعد میں اس آٹوگراف کو سینت سنبھال کر بھی رکھتے ہوں گے، یا پھر وقت گزرنے کے بعد یہ یادیں بھی ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہوں گی۔ لبنہ کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سب سے معذرت کر کے میری طرف چلی آئی۔ ارے پریزاد، تم کیا کوئی میٹنگ وغیرہ ہے؟ نہیں، خود سے چھپنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش سی ہو گئی۔ کیوں جلاتے رہتے ہو ہمیشہ خود کو؟ کب تک جلتے رہو گے؟ یہ دنیا تمہارے اندر کی دنیا سے بہت مختلف ہے، پلیز خود کو اس دنیا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ میں دھیرے سے مسکرایا، گویا منافقت کا درس دے رہی ہو۔ نہیں پریزاد، نہیں، مگر یہ دوگلا پن ہماری فطرت بن چکا ہے۔ کمالی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ کینیڈا نہیں چل رہے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے بات ڈالی، نہیں، تم لوگ پہنچو، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اور سنو، مجھے یقین ہے یہ فلم تمہارے کیریئر کی بہترین فلم ہو گئی، لیکن وعدہ کرو سپر ہٹ ہو جانے کے بعد پہلا آٹوگراف میرے لیے ہوگا۔ وہ ہنستے ہنستے رو پڑی۔ مت کیا کرو ایسی باتیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، اور اگر میرا بس چلے تو ساری دنیا کو تم سے آٹوگراف لینے بھیج دوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں تمہاری کتنی احسان مند ہوں پریزاد۔ میں نے شکوہ کیا، پھر وہی احسان کی بات، کتنی بار تمہیں سمجھاؤں کہ دوستی میں احسان نہیں ہوتا۔ لبنہ کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ تم نہیں جانتے پریزاد، مجھ جیسے لوگ جو زندگی میں ان گنت سمجھوتے کر کر یہاں تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے کسی کا یہ بے لوث رویہ دنیا کے کسی بھی احسان سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی تو ہمارے ضمیر کو عمر بھر چوکے لگاتا رہتا ہے کہ بدلے میں ہم اپنے محسن کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، اور یہ احساس بڑا بے سکون کر دینے والا ہوتا ہے۔ لبنہ کے جانے کے بعد بھی میں بہت دیر تک وہیں بے مقصد بیٹھا رہا۔ اس نے اپنا موبائل خاموش کر دیا تھا۔ بے خیالی میں میری نظر پڑی تو کمالی اور عینی سمیت بہت سے لوگوں کی کالز دکھائی دیں۔
عجیب عذاب نما شے ہے یہ سیل فون بھی، ہر وقت کسی کے دسترس میں رہتا ہے، کسی مضبوط شکنجے جیسا۔ دفتر پہنچا تو پی اے نے بتایا کہ اینی بی بی کا درجنوں بار فون آ چکا ہے۔ اس نے بنا پوچھے فون ملا دیا۔ وہ مجھ سے روٹھی ہوئی تھی۔ کہاں چلے جاتے ہیں آپ یوں بنا بتائے؟ 4-5 دن بعد میری روانگی اور آپ ہیں کہ مجھے وقت ہی نہیں دے رہے۔ یاد رکھیں پریزاد، اگر آپ وقت پر نیو یارک نہیں پہنچے تو میں آپریشن نہیں کرواؤں گی۔ اور اسے دھمکی مت سمجھیے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ کچھ تلخ سا ہو گیا۔ نہ ہوا کرو میرے لیے اتنا پریشان، مجھ جیسے بے مول انسان کی اتنی فکر نہ کیا کرو، اور بہت لوگ ہیں یہاں تمہاری توجہ کے قابل۔ اینی روحانسی ہو گئی۔ کیوں؟ کیا مجھے آپ کے لیے فکر کرنے کا اور پریشان ہونے کا حق بھی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس نے فون رکھ دیا اور پھر شام تک وہ بڑی مشکل سے مانی۔ جب انسان خود سے ہی روٹھا ہوا ہو تو اسے کسی دوسرے کو منانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اس روز ہوا۔ تیسرے دن فلم یونٹ کینیڈا روانہ ہو گیا۔ میری بے چینی بھی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ میرے اندر پلٹا نیا پریزاد مجھے دن بھر کچوکے لگاتا رہتا تھا۔ رقیب سے رقابت اور دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے، اور تمہاری محبت کو تم سے چھین کر لے جانے والا تمہارا دشمن نہیں تو اور کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے پریزاد۔ اینی کی آنکھوں کا آپریشن کروانے میں اتنی جلدی نہ کرو، پہلے اس عدنان نامی کانٹے کو نکل جانے دو۔ کاش اینی کو کبھی بینائی ہی نہ مل پائے۔ پریزاد کے لیے تو اس کی کومل روح کی چاندنی ہی کافی ہے عمر بھر اجالا کرنے کے لیے۔ اس کی بینائی کی ضرورت اس رقیب کو ہے، اور رقیب کی خواہش پورا کرنے والا احمق اس دنیا میں کون ہوگا؟ میں نے اس تکرار کی گونج سے درد سے پھٹتے سر کو تھام لیا۔ اسی وقت کبیر خان کسی کام سے دفتر میں داخل ہوا تو میرا زرد چہرہ اور پسینے سے شرابور وجود دے کر گھبرا گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ سب خیر تو ہے؟ اور شاید ٹھیک وہی لمحہ تھا جب میں اپنی برداشت کی حدیں پار کر گیا۔ کبیر خان، ادھر تمہارے علاقے میں اگر کوئی تم سے تمہاری محبت چھین کر لے جائے تو تم کیا کرتے ہو؟ ہم اس کو قتل کر دے گا صاحب۔ ہمارے علاقے میں محبت اور غیرت کے نام پر مار دینا عام بات ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بیچ لیں۔ کوئی میری محبت چھین کر لے جا رہا ہے کبیر خان، اس کو بھی ختم کر دو۔ کبیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ تم صرف اس کا نام بولو صاحب، 24 گھنٹے میں وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ میں نے کاغذ کے رکے پر عدنان کا نام اور پتہ لکھ کر کبیر کے حوالے کر دیا۔ یہ لڑکا آج کل زیادہ تر اینی بی بی کے گھر پر ہی رہتا ہے، دھیان رہے۔ یہ کام تب ہونا چاہیے جب وہ لڑکا تنہا ہو۔ کبیر نے سر جھکایا۔ آپ فکر مت کرو صاحب، ہم سمجھ گیا۔ کبیر کسی اچھے وفادار کی طرح زیادہ سوال جواب کیے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ میرے سینے پر رکھا ایک بھاری پتھر ہٹا تو ضمیر کے بوجھ کی دوسری بڑی اور اس سے بھی بھاری سل میرے وجود کو کچلنے لگی۔ یہ ہم جیسوں کا ضمیر اتنا زندہ دل کیوں رہتا ہے؟ یہاں تو لوگ پل بھر میں سینکڑوں گھر اجاڑ دیتے ہیں اور پلٹ کر ذرا دیر کو رک کر دیکھتے بھی نہیں۔ میں تو پھر بھی صرف اپنے دل کا آنگن آباد کرنا چاہتا تھا۔ کب چاہا تھا میں نے کہ ایسا ہو، مگر ایسا ہو رہا تھا تو اس میں میرا قصور کیا تھا؟ کسی نے سچی کہا ہے کہ ضمیر ہمیں گناہ کرنے سے روکتا نہیں، صرف گناہ کا مزہ کرکرا کر دیتا ہے۔ میں تو وہ بے ہنر تھا کہ نہ نیکی کو نیکی کی طرح ادا کر سکا اور نہ گناہ کو گناہ کی طرح نبھا پایا، کیونکہ چاہے گناہ ہو یا پھر ثواب، دونوں کے لیے بہرحال ظرف کی ضرورت پڑتی ہے۔ شام کو دفتر سے نکلنے سے پہلے مجھے اینی کا پیغام ملا کہ وہ بیرون ملک روانگی سے قبل اپنے مجسموں کی ایک نمائش رکھ چکی ہے جس کا آج ہی افتتاح ہے، لہٰذا میں دفتر سے سیدھا شہر کی بڑی آرٹ گیلری میں پہنچ جاؤں۔ مجھے لگا جیسے عدنان کو راستے سے ہٹانے میں قدرت خود میری مدد کرنا چاہتی ہے۔ اینی بہت دیر تک اپنی مصروفیت میں الجھی رہے گی اور کبیر خان کو وار کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ میرے سارے جسم میں چیونٹیاں سی رینگنے لگی۔ جرم کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے، اور جب کوئی نادان جرم کرنے کی ٹھان لے تو پھر یہ نشہ سر چڑھ کر بولتا ہے، اور شاید دنیا کے ہر گناہ کے پیچھے یہی فلسفہ کار فرما رہتا ہے۔ آرٹ گیلری لوگوں سے کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ کمالی بھی دفتر سے اینی کی دعوت پر میرے ساتھ چلا آیا تھا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ تقریب کا مہمان خصوصی بھی مجھے ہی مقرر کیا گیا ہے۔ میں نانا کرتا رہ گیا، مگر جھٹ فیتا کاٹنے والی کینچی میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔
फीता कटा तो तालियों की गूंज में हम इस हॉल में दाखिल हो गए जहाँ एनी के बनाए हुए बहुत से फन पारे रखे गए थे। मैंने चोर नज़रों से इधर उधर देखा, मुझे अदनान कहीं दिखाई नहीं दिया। ना ही मेरे दिल के चोर ने मुझे इस बात की इजाज़त दी कि मैं एनी से उसके बारे में पूछ सकूं। उस लड़की की उंगलियों का हुनर सारे हाल में बिखरा हुआ था और उसके फ़न का जादू सर चढ़कर बो रहा था। लोगों ने जी भरकर उसे दाद दी। मगरिब के बाद बाकायदा तकरीब का आगाज़ हुआ तो मैंने कबीर खान को हॉल से बाहर जाते देखा। मैं अपने ही ख्यालों में गुम खड़ा था। एक बनी ठनी सी लड़की एक पुख्ता उम्र औरत के साथ मेरे करीब आ खड़ी हुई। कैसे हैं परीजाद साहब? कभी हम गरीबों को भी याद कर लिया करें। आपने शाहपारा के बाद किसी और फिल्मी हीरोइन को देखा तक नहीं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कमाली ने जल्दी से तारुफ करवाया। सर, ये मैडम ज़ारा हैं, शाहपारा की टक्कर की हीरोइन हैं। ज़ारा ने इंकसारी से सर झुकाया। कहाँ जी, शाहपारा की टक्कर की होती तो आज मैं भी परीजाद साहब की किसी फ़िल्म में कास्ट होती, मगर उन्होंने तो पलट कर पूछा तक नहीं। कोई और मौका होता तो मैं शायद उसकी बात इत्मीनान से सुनता, मगर इस वक्त मेरा सारा ध्यान कबीर और अदनान की तरफ लगा हुआ था। मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा, अगर मैंने दूसरी फ़िल्म अनाउंस की तो आपको ज़रूर मौका दूंगा। फ़िलहाल मैं किसी और उलझन में हूँ, माफ़ कीजिएगा। कमाली ने मेरे हटने के बाद बात संभालने के लिए उस हुस्ने बेपरवाह को क्या कहा। मैंने हटकर एक जानब खड़ा होकर बज़ाहिर कोई फ़न पारा देखने लगा। कुछ देर बाद कमाली हाथ में एक तारुफी कार्ड लिए मेरी तरफ आ गया। सर, ये ज़ारा ने अपना कार्ड दिया और उसके पीछे अपना ख़ास ज़ाती नंबर भी लिख दिया है। उसकी माँ ने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कभी उनके साथ डिनर वगैरह करें। मैंने कार्ड देकर बेपरवाही से कमाली के हवाले कर दिया। वो कुछ हैरान हुआ। तुम जानते हो कमाली, मुझे ऐसे लोगों से मिलने का कभी कोई शौक़ नहीं रहा। हुस्न जब खुद अपनी कीमत लगाने पर तुल जाए तो बेयक वक्त उससे ज़्यादा गिरां और अर्ज़ां जिन्स ज़माने में कोई दूसरी नहीं होती। कमाली मुस्कुराया। ये आप ही हैं जो इस जिन्स को अर्ज़ां समझ रहे हैं सर, वरना सच तो ये है कि इस वक्त भी शहर भर की उम्रा इसी ज़ारा के साथ लंच या डिनर पर ज़रा सा वक्त गुजारने के लिए जाने क्या क्या जतन करते होंगे। मैं तो ये कहूँगा सर कि जब हुस्न अपनी कीमत लगाने पर आ जाए तो उससे महंगी चीज़ दुनिया में कोई और नहीं होती। मैंने सर झटका। वो हुस्न ही क्या जो बिक जाए। ठीक कहते हैं सर आप, मगर बात अगर सौदेबाजी की हो तो हसीन के पास दान करने के लिए सबसे बड़ा अतिया हुस्न ही तो होता है। शायद आप जिसे मुकद्दस जिन्स समझते हैं, ज़ारा जैसी अदा फरोश के हाँ वही सबसे आसान सौदा है। अपनी अपनी सोच की बात है सर। किसी के लिए दौलत के अंबार रद्दी के कागज़ के टुकड़ों जैसे हैं तो किसी के लिए हुस्न और अदा उसी रद्दी का नेमुल बदल। इतने में दूसरे हाथ से स्पीकर पर तकरीब शुरू होने का ऐलान किया गया। सारे मेहमान अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। मैं पहली रो में अपनी नाम वाली नशिस्त पर बैठा तो अचानक मेरी नज़र स्टेज के पीछे अपने कामों में मसरूफ़ अदनान पर पड़ी। मैंने बेचैनी से इधर उधर देखा तो कबीर खान मुझे हाल के दरवाजे पर जमा खड़ा नज़र आया। मेरी उससे नज़र मिली तो उसने आंखों में मुझे मुतमईन रहने का इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि आप फ़िक्र ना करें साहब, आपका गला मौजूद है यहीं। मैंने एनी को सख्ती से मना किया था कि वो किसी सूरत मुझे स्टेज पर आकर कुछ कहने का नहीं कहेगी, क्योंकि मेरी तबीयत उस वक्त इजाज़त नहीं दे रही। लिहाजा तकरीब के अनाउंसर ने सबसे पहले मेरी तबीयत की ख़राबी का बहाना बनाकर मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। फिर एक एक करके तकरीब में मौजूद मुतलका फ़न के माहिरीन को डाइस पर बुलाता चला गया और वे एनी के फ़न के बारे में अपनी राय देकर पलटते रहे। मैं अपने ख़यालों में गुम बैठा ये सब कुछ देख रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब कोई मेरे करीब आकर बैठ गया। किन ख़यालों में गुम हैं परीजाद साहब? मैं अदनान की आवाज़ सुनकर उछल ही तो पड़ा। मुझे लगा जैसे उसने मेरे ख़यालात पढ़ लिए हों, मगर वह अपनी धुन में बोले गया। आप जानते हैं परीजाद, एनी बहुत खुश है। जाने क्या क्या मंसूबे बनाती रहती है सारा दिन कि जब उसकी बिनाई वापस आ जाएगी तो वो एक बार फिर से मेरे साथ अपने बचपन के स्कूल, मोहल्ले, गली, सड़कों और घर को देखने जाएगी। वो जगह जहाँ उसकी कोई याद जुड़ी है, लेकिन हर जगह आप हमारे साथ होंगे। उस मासूम लड़की ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल अंधेरों में काट दिए, मगर मैंने भी तहैया कर लिया है कि मेरे रब की मेहरबानी से जब एनी की बसारत वापस आ जाएगी तो उसके नसीब के हर अंधेरे को रोशनी में बदल दूंगा। और ये सब आपकी वजह से मुमकिन होगा परीजाद साहब।
اصل میں یہ آپ ہی ہیں جو ہم دونوں کی زندگی میں ضیاء بن کر آئے ہیں۔ میں گمسم سے عدنان کی باتیں سن رہا تھا کہ اسٹیج پر سب سے آخر میں اینی کا نام پکارا گیا۔ ہال میں تالیوں کی گونج کے دوران وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنی کسی ساتھی کے سہارے ڈائس تک پہنچی تو سناٹا سا چھا گیا۔ وہ بولی تو میرے آس پاس اس کے لفظ اپنے سر بکھیرنے لگے۔ آج میری زندگی کا بہت بڑا دن ہے، اس لیے نہیں کہ آج میرے فن پاروں کی نمائش ہوئی اور ملک کے نامور فنکاروں نے میرے فن کو سراہا۔ یہ مدح سرائی مجھ جیسی ہر نئی آرٹسٹ کا خواب ہوتی ہے، مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر بھی ایک خوشی ہے، ایک اعزاز ہے میرے لیے کہ میرے محسن، میرے آئیڈیل نے آج میری زندگی کے اس اہم ایونٹ کا افتتاح اپنے ہاتھوں سے کیا۔ آج میں نے آپ سے اپنی ایک اور اہم خوشی بھی بانٹنا چاہتی ہوں۔ 3 دن بعد میری US سے روانگی ہے۔ چند ماہ بعد جب میں واپس آؤں گی تو شاید اس وقت مجھے اس سفید چھڑی کے سہارے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوگی، اور یہ سب بھی میرے اس محسن کی دوستی کا کرشمہ ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن سے قدرت ہمارے نصیب کے سارے تار جوڑ دیتی ہے۔ میری زندگی میں پہلے ایسے 2 لوگ تھے، میری ماں اور میرے بچپن کا ساتھی عدنان، جس نے ہر قدم پر میرا حوصلہ بڑھایا اور مجھے جینے کی راہ دکھائی۔ مگر اب کوئی اور بھی ہے جو میری خوشیوں کا ضامن ہے، جس کے ہوتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ غم میرے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتا، کیونکہ کچھ لوگوں کا وجود ہی ہمارے اندر روشنی بھر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور آج آپ لوگ جو میرے ارد گرد یہ خوشیوں کی بہار دیکھ رہے ہیں، یہ سب عظیم ہستی کی دین ہے، وہی جو میرے محسن، میرے آئیڈیل اور دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہے میرے لیے۔ حال اینی کی تقریر ختم ہونے پر تالیوں سے گونج اٹھا اور بہت دیر تک شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دی، لیکن حال کے شور سے کہیں زیادہ شور اور چیخ و پکار خود میرے اندر مچی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے اندر لگے آئینے میں دوسری جانب کھڑا پری ذات مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، تم ایک خود غرض انسان ہو پری ذات، کہ یہی تمہاری نام نہاد محبت ہے کہ خود اپنے ہاتھوں اپنی چاہت کی خوشیوں کا گلا گھونٹنے چلے جاؤ؟ کتنے کم ظرف ہو تم، اور کتنی اعلیٰ ظرف ہے وہ کہ تمہیں اتنا مان دیتی ہے، مگر تم اس مان کے قابل کہاں؟ تم بھی تو وہی عام دنیا دار نکلے پری ذات، خود غرض اور مطلب پرست۔ جتنا تمہارا تن میلا ہے اتنا ہی تمہارا من گدلا، یہی تمہاری اصلیت ہے اور یہی تمہاری اوقات ہے پری ذات۔ میرے اندر کی آوازیں اتنی بلند ہونے لگیں کہ میں نے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اور ٹھیک اسی لمحے اس کی ملائم آواز سنائی دی، پری ذات کہاں چھپے بیٹھے ہیں آپ؟ میں آپ کو سارے حال میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے گھبرا کر اینی کی طرف دیکھا۔ تقریب ختم ہو چکی تھی اور لوگ ایک ایک کر کے اینی کو کامیاب نمائش پر مبارکباد دے کر واپس پلٹ رہے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یوں ہی بس ذرا بھیڑ میں جی گھبرا رہا تھا۔ تم بتاؤ، تم خوش تو ہو نا؟ آج تم نے یہ مارکا بھی سر کر ہی لیا۔ اینی ہنس پڑی، وہ بہت ہلکی پھلکی لگ رہی تھی۔ جناب، یہ سارے مارکے آپ کی وجہ سے سر ہو رہے، پتہ ہے؟ عدنان نے مجھے کہتا ہے کہ آپ میری زندگی میں میرا لکی چارم بن کر آئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ کی شاعرانہ گفتگو میں، خوش نصیبی کا ستارہ۔ عدنان کے ذکر پر جیسے مجھے سب کچھ دوبارہ یاد آ گیا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر یہ عدنان ہے کہاں؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اینی مسکرائی، پتہ نہیں، کہہ رہا تھا مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، شاید کسی کام سے اسی سلسلے میں باہر گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ عدنان تنہا باہر نکل چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے اینی کو وہیں رکنے کا کہا اور جلدی میں باہر کی جانب لپکا۔ میرے سارے خدشے شاید آج ہی درست ثابت ہونا تھے۔ میری گاڑی کے قریب میرا ڈرائیور اور گھر کا دوسرا گارڈ مستعد کھڑے تھے۔ میں نے ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں ان سے پوچھا، کبیر خان کہاں ہے؟ ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا کہ وہ کسی ضروری کام کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ میرے ساتھ جانے کے لیے اس نے گھر سے دوسرا گارڈ طلب کر لیا تھا۔ اسی گارڈ نے مجھے بتایا کہ کبیر خان کسی پرائیویٹ گاڑی میں باہر نکلا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ یقیناً کبیر خان عدنان کے پیچھے گیا تھا تاکہ موقع پا کر اسے ختم کر دے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کبیر کا نمبر ڈائل کیا، گھنٹی بجتی رہی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے جلدی سے دوبارہ نمبر ملایا۔ میرے اندر سمندر کی طرح تیز لہروں جیسا شور ٹھاٹھے مار رہا تھا۔
फ़ोन उठाओ कबीर खान, वरना आज हम दोनों के हाथों एक गुनाह कबीरा सरजद हो जाएगा। फ़ोन उठाओ कबीर, खुदा के लिए फ़ोन उठाओ। मैंने खुद कलामी करते हुए 5वीं मरतबा कबीर का नंबर डायल किया। तीसरी घंटी पर उसने फ़ोन उठा लिया। मेरी आवाज़ कांप रही थी, तुम कहाँ हो कबीर खान, जल्दी वापस लौट आओ। दूसरी जानब ट्रैफिक का बहुत शोर था। हम शिकार के पीछे आया है साहब, तुम फिक्र मत करो, वो उस वक्त ठीक हमारे निशाने पर है। मैंने चीख कर कहा, नहीं कबीर खान, ऐसी गलती मत करना, मेरा हुक्म है कि फ़ौरन वापस आ जाओ। दूसरी जानब कबीर को मेरी आवाज़ ठीक सुनाई नहीं दी। बहुत शोर है साहब, हम काम ख़त्म करते ही वापस आता है। वो लड़का दूसरी गाड़ी में हमारे निशाने पर है, बस 1 मिनट और। कबीर की आवाज़ कट गई। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि सारी पार्किंग मेरी आवाज़ से गूंज उठी। तुम इस लड़के को नहीं मारोगे कबीर खान, ये मेरा हुक्म है। मेरी आवाज़ दरमियान में ही घुट गई। दूसरी जानब के शोर में मुझे एक धमाके की आवाज़ सुनाई दी। शायद किसी ने फायर किया था। मेरे हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया।